فرماتے ہیں کہ حضرت حجاج بن یوسف جو تھے نا، وہ بہت ظالم گزرے ہیں بادشاہ۔ تو اس زمانے میں فرماتے ہیں کہ حضرت سید بن جبیر رہتے تھے، اور وہ جو حضرت سید بن جبیر تھے وہ بہت پائی کے بزرگ تھے نا۔ کہتے ہیں کہ ساری ساری رات وہ عبادت کرتے اور پورا پورا سال وہ روزے رکھتے۔ تو اس نے ایک دن بیان کرتے ہوئے فرمایا کہ جو حضرت حجاج بن یوسف ہے نا، یہ ظالم بادشاہ ہے، اور اس کو اپنی جو ہے نا، جو ظلمانہ پن ہے، جو ظلم کرتا ہے، اس سے نا باز آ جانا چاہیے۔ تو بات کہتے ہیں کہ حضرت جو تھی وہ سید بن جبیر کی نا حجاج بن یوسف کے پاس پہنچ گئی۔ تو حجاج بن یوسف کو کہتے ہیں کہ بہت نا غصہ آیا، تو اس نے نا بلا لیا حضرت سید بن جبیر کو، اور کہنے لگے کہ تم نے کیا بات کی ہے؟ تو حضرت سید بن جبیر نے کہا کہ میں نے یہی کہا ہے کہ تم ظلم سے باز آ جا اور ظلم نہ کر، تیرے ظلم بہت زیادہ ہو گئے ہیں لوگوں پہ۔ تو غصہ آ گیا حجاج بن یوسف کو، اور کہا کہ اس کو پکڑ کے لے جاؤ، اس کو قید کرو، اور اس کو صبح جو ہے نا سر قلم کر دیں گے۔ تو وہ حجاج بن یوسف نے جب کہا تو حضرت سید بن جبیر نہ ہنسنے پڑ گئے۔ جب وہ ہنسے تو حجاج بن یوسف کو غصہ آیا اور کہا کہ کیوں ہنس رہے ہو؟ تو وہ کہنے لگا کہ میں تیری بے وقوفی اور اللہ کی ڈھیل پہ ہنس رہا ہوں، کہ تو سمجھتا ہے کہ میں بہت توپ چیز ہوں، میں جو چاہوں گا کر لوں گا، اور میں اللہ کی ڈھیل پہ ہنس رہا ہوں کہ جو تمہیں اتنی زیادہ ڈھیل دے رہا ہے۔ تو حجاج بن یوسف کو بڑا غصہ آیا نا، اور کہنے لگا کہ اس کو روکو اور اس کو ادھر میرے سامنے اس کا سر قلم کرو۔ تو فرماتے ہیں کہ حضرت سید بن جبیر نے کعبے کی طرف منہ کر لیا، اور حجاج بن یوسف کو غصہ آیا، اس نے کہا اس کا منہ پھیر دو میری طرف، کعبے سے ہٹا دو۔ تو حضرت سید بن جبیر نے کہا کہ مشرق اور مغرب ہر طرف اللہ کی بادشاہی ہے، اور ہر طرف میرے اللہ ہی ہے، ہر طرف۔ تو فرماتے ہیں کہ حجاج بن یوسف جو تھا اس نے جب سب قلم کروایا تو حضرت سید بن جبیر نے فرمایا کہ میرے علاوہ یہ کسی پہ ظلم نہ کرے، یہ میرا اوپر اس کا آخری ظلم ہو۔ تو فرماتے ہیں کہ جب حضرت سید بن جبیر کو سر قلم کیا تو اتنا خون بہا، اتنا خون بہا کہ پورا وہ جو تھا نا، ان کا جو تھا ایریا تھا حجاج بن یوسف کا، وہ سارا خون سے بھر گیا، اور اس طرح خون بہا کہ جس طرح کسی اونٹ کا خون بہتا ہے۔ تو فرماتے ہیں کہ کسی بزرگ کو، سمجھدار بندے کو حجاج بن یوسف نے بلوایا اور کہا کہ یہ کیا ماجرا ہے؟ تو اس نے فرمایا کہ بادشاہ سلامت اکثر اوقات جب لوگوں کو قتل کیا جاتا ہے تو وہ دل چھوڑ جاتے ہیں، ڈر جاتے ہیں، جس کی وجہ سے ان کا خون سکڑ جاتا ہے، اور یہ جو سید بن جبیر تھے یہ خوف میں نہیں تھے، ان کو کوئی ڈر نہیں تھا، اس لیے ان کا خون جو ہے نا وہ سکڑا نہیں ہے اور وہ بہہ گیا ہے فریش جس طرح ہے۔ تو فرماتے ہیں کہ جب حجاج بن یوسف رات کو آرام فرما رہے تھے تو خواب میں آئے سید بن جبیر اور فرمانے لگے کہ تم نے مجھے کیوں قتل کیا؟ تو وہ کہتے ہیں کہ اٹھ کے بیٹھ گئے، ڈر گئے۔ تقریباً 2 سے 3 دن مسلسل آتے رہے۔ اس کے بعد جو تھا نا حجاج بن یوسف کو پیٹ پہ نا کافی شدید درد ہوا۔ تو حجاج بن یوسف نے جب اپنا طبیب منگوائے تو کئی طبیبوں سے نہ آرام آیا۔ پھر حجاج بن یوسف نے جو تھا وہ بغداد سے ایک بہت بڑے حکیم آئے، انہوں نے جب چیک کی تو انہوں نے کہا کہ آپ کا تو جگر بھی ٹھیک ہے، معدہ بھی ٹھیک ہے، پھر یہ کیا مرض ہے جو آپ کو آرام نہیں آ رہا؟ خیر وہ بڑے سمجھدار تھے، اس نے کہا ایک آخری حل ہے، میں وہ ٹرائی کرتا ہوں۔ کہتے ہیں کہ اس نے ایک گوشت کا ٹکڑا لیا اور حجاج بن یوسف کے منہ میں رکھا اور اس کو دھاگے سے اندر کیا۔ جب اندر کیا تو دوبارہ کھینچا تو وہ ٹکڑے میں بہت زیادہ جو تھی بدبو تھی، اور اس پر کیڑے مکوڑے چپکے ہوئے تھے۔ تو وہ سارے دربار والے پریشان ہو کے بھاگنے لگا پڑے، اور وہ جو تھا حکیم وہ بھی بھاگنے لگ پڑا۔ تو حجاج بن یوسف نے کہا کہ کیوں بھاگتے ہو تم، میری بیماری کی تہ تک کیوں نہیں پہنچتے؟ تو انہوں نے فرمایا کہ جو بیماری ہوتی ہے نا زمینی، ان کا تو علاج ہوتا ہے
جو آسمانی آفت ہوتی ہے اس کا علاج نہیں ہوتا. یہ جو تم پر ہے نا، یہ تمہیں کسی ظلم کی وجہ سے کسی نے بد دعا دی ہے. یہ تمہاری بد دعا کی بیماری ہے اور اس کا علاج نہیں ہے اس بد دعا کا. تو فرماتے ہیں کہ ایک وقت ایسا بھی آیا کہ حجاج بن یوسف کو کمرے میں قید کر دیا گیا اور کمرے میں بند کر دیا ان کے گھر والوں نے. اور فرماتے ہیں کہ جب وہ ان کا آخری وقت آیا تو ظاہر سی بات ہے ان کو پتہ ہوتا ہے کہ ہمارا آخری وقت آ گیا ہے. تو حجاج بن یوسف نے اپنے ساتھیوں کو، دوستوں کو اکٹھا کیا اور اکٹھا کر کے نا کہنے لگے کہ جب میں مر جاؤں نا تو مجھے رات کو دفنانا. تو لوگوں نے فرمایا کہ بادشاہ سلامت، آپ کون سا کوئی عورت ہیں جو آپ کو رات کو دفنایا جائے؟ آپ ایک انسان ہیں، مرد ہیں، آپ کو دن میں کیا مسئلہ ہے؟ انہوں نے کہا نہیں، میں نے نا بہت ظلم کیے ہیں، اور دوسرا کہ جب مجھے دفنانا تو میری قبر زمین کے برابر کر دینا. تو لوگوں نے کہا کہ وہ کیوں؟ کہتے نہیں، لوگ مرنے کے بعد میری قبر کو بھی نہیں چھوڑیں گے نا. پتہ تو تھا کہ میں نے جو کام کیے ہیں، لوگ میری قبر کو بھی نہیں چھوڑیں گے. تو ان کو پھر اس طرح ہی کیا گیا کہ رات کو ہی دفنایا گیا اور قبر زمین کے برابر کر دی گئی، کیونکہ ظلم کی وجہ سے لوگ آگے نہیں بول سکتے تھے. مگر حجاج بن یوسف کو پتہ تھا کہ جب میں مر جاؤں گا تو لوگ میرا اللہ کے ہاں جو حساب ہونا ہے وہ تو ہونا ہے نا. اس دنیا میں بھی لوگ جو ہے نا مجھے نہیں چھوڑیں گے. تو مرنے کے بعد لوگوں کی زبانیں بھی منہ سے باہر نکل آتی ہیں. اللہ تعالیٰ بری اور گندی موت سے اور غلط موت سے ہر مسلمان کو محفوظ رکھے، اور ظلم کر کے نہیں، مظلوم بن کے مر جائیں تو وہ زیادہ بہتر ہے. اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو ضرور لائک کر دینا، چینل کو ضرور سبسکرائب کرنا. ملتا ہوں نیکسٹ ویڈیو میں. تب تک اپنا اور اپنے پیاروں کا خیال رکھیے گا اور چینل کو ضرور سبسکرائب کر دیجیے گا. اللہ حافظ.